پاکستان نے بھارت کی 20 سالہ سٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی کی تفصیلات دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ خضدار واقعے میں فتنہ ہندوستان ملوث ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس، کہا 2009 میں پاکستان نے شواہد بھارت کے وزیر اعظم کو شرم الشیخ میں دیے۔ 2015 اور 2019 میں اقوام متحدہ کو شواہد پیش کیے گئے۔ کلبھوشن یادو کو یہاں گرفتار کیا گیا۔ فتنہ ہندوستان بلوچستان میں معصوم شہریوں کو قتل کر رہا ہے۔ جعفر ایکسپریس میں 30 سے زائد شہریوں کو قتل کیا گیا۔ بھارت نے کن ثبوتوں کی بنیاد پر پاکستان پر حملہ کیا؟ اور اسی طرح یہ فتنہ الخوارج والے بھی، کیونکہ وہ بھی اس ہندوستان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے۔ وہ گٹھ جوڑ ابھی اور مزید واضح ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے ان کی اسپیس سکویز ہو رہی ہے۔ دیکھتے جائیں M16، اسکوپس، نائٹ ویژن ڈیوائسز، سنائپر رائفل، ویری ایکسپینسو اکوپمنٹ۔ کون خرید کے دے رہا ہے؟ کون یہ فنڈنگ کر رہا ہے؟ ہندوستان۔ فتنہ ہندوستان کا تعلق بلوچستان سے نہیں، بھارت سے ہے۔ بھارت خطے کا عام سبوتاژ کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کہتے ہیں ہمارے پاس انٹیلیجنس تھی کہ وہ اپنی اساس و فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کو فعال کریں گے۔ 6 مئی اور 10 مئی کے درمیان فتنہ ہندوستان سے 33 دہشت گرد مارے گئے۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد جب بھی پکڑے جاتے ہیں ان سے مہنگا اسلحہ برآمد ہوتا ہے۔ ان دہشت گردوں کو اتنا مہنگا اسلحہ کون خرید کر دے رہا ہے؟ فتنہ ہندوستان کے زخمی دہشت گردوں کا بھارت میں علاج ہوتا ہے۔ We want peace. We are celebrating peace right now in Pakistan. لیکن اگر آپ کو دوبارہ کوئی اپنے بارے میں غلط فہمی ہے، کوئی گھمنڈ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کورس کر سکتے ہیں، ڈٹر کر سکتے ہیں، تو آزما لیں اس کو نا۔ بھارت کو جارحیت کا دوبارہ شوق ہے تو آ جائے، ہم تیار ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس، کہا انڈیا کو اب بھی کوئی غلط فہمی ہے تو آزما لے، یہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بھارت قیام پاکستان کے بعد سے ہی سرگرم ہے۔ مکتی باہنی کا قیام اور سقوط ڈھاکہ اس کی واضح مثال ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعے پر بھارت میں جشن منایا جاتا ہے۔ کشمیر کے تنازع کے حل ہونے تک خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم نے نیشنل ایکشن پلان کی تشکیل نو کر دی۔ نیشنل ایکشن پلان کے تمام اجزاء آپریشنل ہیں۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ دہشت گردوں نے اسکول بس پر نہیں ہماری اقدار پر حملہ کیا ہے۔ فتنہ ہندوستان خضدار میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ واقعے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ دہشت گردوں کو خضدار حملے کے خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ فتنہ ہندوستان ہارڈ ٹارگٹ میں ناکامی کے بعد سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر قیادت وفد کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے بھارتی جارحیت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم سے رہنمائی لی۔ پاکستانی وفد کی قیادت سونپنے پر وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا امید ہے وفد پاکستان کا بیانیہ بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ وزیر اعظم 25 سے 30 مئی پر ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم بھارتی بیانات اور الزامات دوست ممالک کے سامنے رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اعلیٰ سطح حکومتی وفد کے ارکان سے ملاقات۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق اعلیٰ سطح حکومتی وفد غیر ملکی دارالحکومتوں میں پاکستان کا موقف پیش کرے گا۔ وفد کی قیادت بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔ خضدار میں اسکول بس پر حملے کے مزید 2 زخمی طالب علم شہید۔ حملے میں شہید ہونے والے طلباء کی تعداد 6 ہو گئی۔ شہداء میں 5 طالبات اور 1 طالب علم شامل۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی کوئٹہ میں زخمی بچوں کے والدین سے ملاقات، کہا پاکستان میں دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ بھارت بڑی شکست کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ پوری قوم متحد ہے، دشمن کے ہر وار کا مقابلہ کریں گے۔ فتنہ ہندوستان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ دہشت گردوں کا پورے عزم کے ساتھ کلا کما کیا جائے گا۔ کہ 10 مئی کو جو افواج پاکستان نے اپنی بہترین حکمت عملی اور دلیری کے ساتھ ہندوستان کو جو شکست فاش دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور اس کی کمال مہربانی ہے۔
جارحیت پر دشمن کو دیا گیا جواب وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ افواج پاکستان نے دلیری کے ساتھ بھارت کو شکست دی۔ وزیر اعظم کا مری روڈ انٹرچینج جناح اسکوائر کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت کے خلاف فتح پوری قوم کے اتفاق و اتحاد کی بدولت ممکن ہوئی۔ بھارت کو شکست دینا اللہ کا خاص انعام ہے۔ بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے دہشت گردی سمیت ہر حربہ استعمال کر رہا ہے۔ قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں ہم بھارت کو سنتاس معاہدے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہیں دیں گے۔ سینیٹر علی ظفر بولے بھارت کو سنتاس معاہدے میں تبدیلی کی اجازت نہیں دیں گے۔ پانی کا مسئلہ صرف حکومت کا نہیں قومی مسئلہ ہے۔ قانونی طور پر بھارت سنتاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ بھارت نے ثابت کیا کہ وہ طے شدہ معاہدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ وفاقی حکومت 10 جون کو بجٹ پیش کرے گی۔ IMF سے مشاورت کے بعد اہم بجٹ اہداف میں تبدیلی کی جائے گی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پہلے سے طے شدہ بجٹ اہداف میں رد و بدل کیا جائے گا۔ بجٹ حجم FPR محصولات کے ہدف اور دفاعی بجٹ کا تعین ابھی نہیں ہو سکا۔ اقتصادی سروے 9 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے چیمبر آف کامرس کے صدور کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان جلد ایک عالمی معاشی طاقت کے طور پر ابھرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں منافع بخش کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا حکومت پاکستان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ معاشی خود انحصاری کے حصول کے لیے نجی شعبے کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ ملکی صنعتوں میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ حکومت کی درست معاشی پالیسیز کی بدولت ملکی معیشت اور کاروبار میں بتدریج بہتری پر وفد کا وزیر اعظم سے اظہار تشکر کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے عالمی مالیاتی ادارے کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان کی معاشی صورتحال، جاری IMF پروگرام پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کا کہنا ہے IMF پروگرام معاشی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوا۔ پاکستان کے لیے IMF پروگرام سے معاشی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا۔ صدر مملکت نے پاکستان کی معاشی ترقی میں IMF کے کردار کو سراہا۔ وفد کا پاکستانی معاشی اصلاحات، عالمی مالیاتی ادارے کے پروگرام پر اظہار اطمینان۔ پاکستانی فضائی حدود پر بھارتی پروازوں کی پابندی 24 جون تک بڑھا دی گئی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری نوٹم کے مطابق بھارتی آپریٹڈ یا لیز پر لیے گئے تمام طیاروں پر پابندی ہوگی۔ پابندی بھارتی فوجی طیاروں پر بھی لاگو ہے۔ بھارتی ایئر لائنز پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکیں گی۔ جب تک وہ آپ کی بکنگ نہیں ہوگی اس سے پہلے کوئی باقی کسی جگہ آپ مطلب ہے کوئی کام نہیں، بلڈنگ نہیں لے سکتے یا ٹرانسپورٹ کا نہیں کر سکتے۔ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کی غفلت، صرف 25,000 عازمین حج جائیں گے۔ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز عازمین کو پہنچنے پر نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کہتے ہیں حکومت عازمین حج کو سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ پاکستان کا حج کوٹا 1,79,000 تھا۔ 14 فروری کی ڈیڈ لائن تک صرف 3,600 لوگوں کی رقم جمع کروائی گئی۔ ڈیڈ لائن بڑھانے کے بعد صرف 10,000 مزید عازمین نے رقم جمع کروائی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کا راج۔ اگلے 2 سے 3 روز تک بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی سندھ کے مختلف علاقوں میں پارہ 50 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی۔ جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی موسم شدید گرم رہنے کا امکان۔ آئی فونز امریکہ میں تیار کریں یا 25% ٹیرف کا سامنا کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا انتباہ۔ سوشل میڈیا سائٹ ٹروتھ سوشل میں ایک پوسٹ میں لکھا ٹم کوک کو آگاہ کر دیا تھا کہ آئی فونز امریکہ میں بنیں گے، بھارت یا کسی اور جگہ نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایپل کو امریکہ میں کم از کم 25% ٹیرف ادا کرنا ہوگا۔ ٹرمپ نے یورپی یونین پر 50% ٹیرف عائد کر دیا جو 1 جون سے نافذ العمل ہوگا۔